بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ جب اپنی کسی بندی سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر ایک تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندوں کی خاص تسبیح ہے۔ ویسے تو سبھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ اپنے ہر بندے سے محبت فرماتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جاتا ہے، تو وہ ان کو اپنے خاص بندوں کے فہرست میں شامل کر لیتا ہے اور پھر انہیں مختلف انعامات و کرامات سے نوازتا ہے۔ یہ تسبیح جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ اور مقبول بندی کو تحفتاً طور عطا فرماتا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے، مجھ پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے، میری پریشانیوں کو حل فرما دے اور میرے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر لے اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے توجہ ہٹا لو تو لوگوں میں تمہاری عزت و مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے تو اسے زمین میں مقبولیت مل جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور ممکن حد تک اس سے برائی دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ گاروں کا رونا، آ و بکا کرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والے کی سبحان اللہ کی آواز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جب اللہ اپنے کسی بندے یا بندی سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور جب کسی بندی یا بندے کو بلندی اور سرفرازی عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اس تسبیح کا ورد جاری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ انسان ہے، اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جسے دنیا کا ہر عیب اپنے آپ میں نظر آتا ہے۔ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی یاد میں آنسو بہائے، جہنم کی آگ سے ڈرا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے، جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ دل میں پیدا ہو گئی اور جہنم کی آگ سے ڈرا۔ تو یہ وہ بہترین انسان ہے جسے اللہ پاک چن لیتے ہیں اور ان کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں۔ اس تسبیح پڑھنے والے پر اللہ پاک اپنا خاص کرم و فضل فرماتے ہیں، اس کے ساتھ رحم اور نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں اور اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، اسے ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ بھی اگر اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے چنے ہوئے بندوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو استغفر اللہ کے کوئی بھی دعا جو آپ کو آسان لگے تو وہ دعا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ ماہ رجب کے مہینے میں کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ کو خوش کریں۔ حضرت امام کونینوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں یومیہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا، زمین و آسمان کے باشندوں کو سونے کے قلم دیے جائیں گے اور وہ سورہ اخلاص کا ثواب ان کاغذوں پر درج کریں گے اس شخص کے لیے جو ماہ رجب میں روزانہ صرف ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا۔ محترم ناظرین، ماہ رجب میں لا الہ الا اللہ کہنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، پورے مہینے میں ایک دن میں نہیں، پورے مہینے میں 1000 مرتبہ کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جس میں حروف لب نہیں ہے، یعنی کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے لب نہیں مل رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے اس کلمے کو ورد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، سامنے والے کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کوئی ذکر کر رہا ہے۔ ماہ رجب میں حدیث کے حوالے سے ہم آپ کو مزید 4 وظیفے بتائیں گے۔ ماہ رجب کے ہر دن اللہ پاک کئی افراد کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔ رجب کے مہینے میں ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفر اللہ کا ورد آپ زیادہ سے زیادہ کریں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔
دوسرا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب و شعبان میں 7 مرتبہ یہ کہا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبد ظالم لنفسہ لا یملک لنفسہ موتا والحیاۃ ولا نشورا، تو اللہ پاک اس پر مقرر دونوں فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس کے گناہوں کا صفحہ مٹا ڈالو۔ تو آپ نے پوری کوشش کر کے پورے مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی ٹائم صرف 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح جب شعبان آئے تو پھر شعبان کے مہینے میں بھی کسی بھی ٹائم کسی بھی دن انہی کلمات کو 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، تو ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ پاک سے ہمیں اس کی برکات ضرور ملے گی۔ ہمیں اور کیا چاہیے، اس کی برکت سے گناہوں کا صفحہ ہی مٹا دیا جائے گا۔ ماہ رجب کا تیسرا وظیفہ بھی سن لیتے ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اگر وہ بھی پڑھیں گے انہیں ثواب ملے گا تو آپ کو بھی اس چیز کا اجر ملے گا، اور آخرت میں آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ عمل پہنچے، تاکہ وہ ماہ رجب اور شعبان کے بابرکت مہینے کو فضولیات کی نظر نہ کر دیں، بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنے میں لگائیں۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، استغفار کی کثرت کریں اور صدقہ دیں۔ تو جلدی جلدی پہلے شیئر کر دیجئے۔ حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب و شعبان میں بہت استغفار کریں۔ جو شخص ماہ رجب و شعبان میں 3000 مرتبہ اس طرح سے استغفار پڑھے تو بخش دیا جائے گا۔ کس طرح سے پڑھنا ہے وہی وظیفہ ہے جو کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اس استغفار کو آپ نے 3000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورے 2 مہینے ہیں، آپ کے پاس 60 دنوں میں صرف 3000 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما کر آپ کو بخش دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ رجب و شعبان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔